لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، مالک کون و مکان، مالک یوم القیامہ کے لیے لائق و زیبا ہے. اس اللہ کی جتنی تعریف کی جائے یقیناً بہت ہی کم ہے. درود و سلام ہو ہستی قدس و مقدس، غریبوں کا محب، مسکینوں کا ساتھی، بے آسراؤں کا آسرا، درد مندوں کی دوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حضرت. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایک بار پھر سے درسگاہ محمدیہ لمر کے اندر جمع کیا. بڑا احسان ہے. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اللہ کسی سے اچھے کام کی توفیق، کسی کو اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، کسی سے اس کی توفیق چھین لیتا ہے. خوش نصیب ہے آپ لوگ، خوش بخت ہے آپ لوگ کہ آج اس بہترین مجلس میں آپ لوگوں نے شرکت کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے فرشتے قطار در قطار آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں. اور فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کی صف میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنتا ہے، اور پھر وہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے دعا کرتے رہتا ہے. اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کر دے، اللہ انہیں دین میں استقامت دے، اللہ ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو محنت ہے، اللہ تو قبول فرما. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی دعا کرو. اللہم اغفر لی جمیع المؤمنین. بہت بڑی بات. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگی کہ آپ، مثال کے طور پر میں نے زاہد صاحب کے لیے دعا کی، اللہ انہیں صحیح سلامت رکھے. میں کہوں اللہ میرے دوست، میرا یار، میرا ہم منصب ہے، الحمدللہ میرا ساتھی بھی ہے، اور یہاں پوری اس میں سب سے زیادہ میرا قریبی ہے. میں اسی لیے دعا کرتا ہوں اللہ زاہد کی جو خواہشات ہے اللہ اسے پورا کر. اللہ مولانا بیمار ہے، اس کو شفا کاملہ دے. میں نے ان کے لیے دعا کی. قبول کرنا کس کا کام ہے؟ لیکن میں اور آپ کے ساتھ جو فرشتے ہیں نا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اب میری دعا اور فرشتوں کی دعا میں کتنی فرق ہے، زمین آسمان کا فرق. میری دعا رد ہو سکتا ہے، فرشتوں کی دعا اللہ کبھی رد. فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ جو بلال احمد نے زاہد صاحب کے لیے دعا کی، اللہ تو اس دعا کو بلال کے حق میں بھی قبول فرما. اللہ بلال کو بھی صحیح سلامت رکھ، بلال کی جو مصائب مشکلات ہیں اللہ اس سے بھی دور کر دے. اب ایمانداری سے بتاؤ، علی وجہ البصیرہ بتاؤ کہ سب سے پہلے میری دعا زاہد صاحب کے حق میں قبول ہوگی یا فرشتوں کی دعا جو میرے حق میں وہ قبول ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے. تو کیا کرو؟ ایک نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں، بہت قیمتی نسخہ ہے. کیا؟ اپنے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کے لیے دعا کیا. کس کے لوگ؟ اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں کے لیے، اپنے چاچا کے لیے، تاؤ کے لیے، خالہ کے لیے، موسی کے لیے، موسا کے لیے، رشتہ داری کے لیے، دوست کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، ہر ایک کے لیے دعا کرو. کیونکہ آپ اگر کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتا ہے.
فرشتوں کے دعا لینے کا آسان نسخہ کیا ہے کہ آپ دعا کیا کرو. اچھا دوسری بات کہ اسی لیے میں بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریمہ کی ایک آیت سنا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے زندگی کو پیدا کی, تمہاری زندگی کو, یعنی تمہارے جسم کو بنایا, جسم کو بنانے کے بعد تمہارے جسم میں روح پھونکی. الذی خلق الموت والحیات, زندگی کو بنایا, زندگی کے بعد تمہیں مرنا بھی ہے, موت کو بھی بنایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں تم سب کو آزماؤں کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے, بہترین کام کون کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہ اللہ کیا ہے, زبردست ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے. اللہ فرماتا ہے نَحْنُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میرے بندو کس کس کو پکار رہے ہو, میرے بندو کس کس کو پکار رہے ہو, میرے بندو کہاں جا رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, قرآن کی آیت ہے, حافظ جی بیٹا یہاں مولانا سے, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, لوگوں کہاں جا رہے ہو, تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو, میں تمہارا خدا تو ادھر ہوں. نحن الیہ من حبل الورید, بندہ مجھے پکار تو لو, میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. انسان کا سب سے نزدیکی عضو کون سا ہے بھائی, شہرک ہے. یہ شہرک جو دائیں طرف سے گلے کی پار جاتا ہے. ہم کسی بھیڑ بکری کو جب ذبح کرتا ہے تو اس کا جب تک شہرک کٹ نہیں جاتا تب تک وہ حلال نہیں ہوتا. کہتا ہے کہ نحن الیہ من حبل ورید, میرے بندو میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں, اس لیے میرے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی جرت بھی نہیں کرنا. اب یہ سب ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا, میں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی, جو شاید میں نے پچھلی بار بھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اب یہاں بری نہیں رکھا, عورت تو گھر میں بیٹھو تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ہے اور لڑکے ادھر بیٹھو, نہیں. کہا طلب العلم, علم حاصل کرنا, علی کل مسلم, کل کا صیغہ لگایا, کل کا مطلب تمام کے تمام, کل کے مطلب تمام, کوئی نہیں چھوٹا, چھوٹے سے لے کے بڑے تک. بلوغت کے پوچھنے کے بعد سے دار فانی تک جانے کے اندر کل آتا, سب کے سب. جب ماں کی کوکھ سے بچہ آیا تو وہ کل میں داخل ہو گیا. آخری سانس جس کی چل رہی ہے 90-100 سال کی آخری سانس ہے وہ گن رہا ہے, وہ بھی کل میں آئے گا, یعنی شروع سے لے کے آخری تک. کہا طلب العلم فریضۃ, فریضہ ہے, فرض ہے. فرض کس کو بولتا ہے, بتائیں کسی کو فرض کس کو بولتا ہے. فرض بولتا ہے اس کو جو کبھی نہ چھوٹے, جو مثال کی طور پر ہم دنیاوی مثال دیں, آپ بنا کھائے پیے ہوئے ایک ہفتے تک زندہ رہ سکتے ہو, آپ بنا آکسیجن لیے ہوئے زندہ رہ سکتے ہو, آپ بنا پانی پیے ہوئے زندہ رہ سکتے ہو, بنا سانس لیے ہوئے زندہ رہ سکتے ہو. جس طرح بنا سانس لیے ہوئے زندہ رہنا ناممکن ہے, ممکن ہی نہیں ہے, جس طرح بغیر کھائے پیے توانا اور تندرست رہنا ناممکن ہے, اسی طرح یہ فرض ضروری ہے. فرض ہے آپ کی زندگی کا پارٹ, کیا ہے, ضروری ہے, مقصد ہے, جس مقصد کو ہم نے لے کر آیا ہے, جس مقصد کو ہم لے کر آیا ہے. آپ کو پتہ ہے, بات پہ بات یاد آ گیا, جب ہم اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے نا, آپ کے دادا میرے دادا, جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری دیوانوں تک لوگ جب تھے نا اللہ کے پاس, جب ان کی روحیں بنی, اللہ نے عہد الس میں ہم سے ایک وعدہ لیا ہے. کیا لیا ہے, ایک وعدہ. کیا لیا ہے, عہد الست میں, یعنی ہماری دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے. ہاں, الستو بربکم, کیا الستو بربکم. اور لوگوں سنو, وہ اقرار ہم سب نے لیا ہے, ہمارے جو گزر گئے انہوں نے بھی لیا ہے, جو آنے والے ہیں انہوں نے بھی لیا ہے, جو یہاں سے غیب ہے انہوں نے بھی لیا ہے. الستو بربکم, کیا تم صرف یہ مانتے ہو کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ سب, اور میں اور آپ نے سب نے اقرار کر کے, یہاں کی جو کفار ہے نا, کافروں نے بھی اقرار کیا. قالوا بلا شہدنا, کیا کہا, قالوا بلا, اللہ کیوں نہیں, تم تو ہمارا معبود ہے. شہدنا, اور ہم اس پہ گواہ ہے, ہم اس پہ پکڑے گئے نا, پھر بچیں گے ہم نے عہد الس میں وعدہ کیا کہ ہم اس پہ گواہ ہے کہ تو ہمارا رب ہے.
اور پھر خدا نے کیا کہا کہ میں نے تمہیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. کس کے لیے؟ یہ عبادت کا طریقہ کہاں سے ملے گا بھائی؟ بھائی کہاں سے ملے گا بچوں؟ کہاں سے ملے گا میرے بچوں؟ آپ کو درسگاہ میں کیا سکھاتا؟ قرآن سکھاتا نا؟ سکھاتے کہ نہیں سکھاتا؟ آپ کو اور یہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب پڑھاتے ہیں درسگاہ میں؟ تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم، اسلام کی. اور جب تک آپ تعلیم اسلام نہیں پڑھیں گے پھر نماز کی جو فرائض ہے، نماز کی جو سنن ہے، نماز کی جو واجبات ہے، اللہ کی جو احکام ہے اس کو نہیں پڑھیں گے تب تک آپ علم حاصل نہیں کر سکتے ہو. اور علم کی پہلی سیڑھی کہاں ہے؟ ماں کی ماں کے گود ہے نا. ہم اپنے بچے کو گود میں رکھتے، بچہ پیدا ہوتے تو ہم کیا سکھاتے انہیں؟ ہمارے پہلے لوگ کیا سکھاتے؟ انبیاء و اولیاء ہمارے جو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا سکھاتے تھے؟ لا الہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. ہم کیا سکھاتے؟ میں تو تعجب کرتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہیں کسی جگہ، کہیں کل پرسوں کسی جگہ پروگرام میں تھا تو کسی نے کہا کہ فلاں لڑکی کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی اس کی، ہم سمبو بولتا ہے جس میں وہ بچوں کو رکھتے ہیں، اس میں کیا کرتی تھی، میں برف پھینکنے جاتی، میں کہیں بھی جاتی تھی موبائل پہ جو ہے میوزک لگا کے جاتی تھی. کیا لگا کے جاتی تھی؟ اب وہ بچہ اچھا سیکھے گا کیا؟ ہم نے کیا تعلیم دی بچوں کو؟ بچے شرح کرنے لگتے، لو کارٹون دیکھو، لو فلم دیکھو، ڈرامہ دیکھو، فلانے ہیرو کو دیکھو، سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان، پتہ نہیں کیا خان کو دیکھو. یہ طریقہ ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا واز سنو، مولانا مسعود صاحب کا واز سنو، کسی کا واز سنو، کسی بھی عالم کا ABCD، کسی کبھی بولا؟ گھر میں باپ اگر واز لگاتے نا کہتے ساؤنڈ کم کرو، کیا؟ پھر ہم نے کہاں سے دین سیکھی میرے بچے، ہے نا؟ پھر ہم نے کہا ہم جو ہے نا، ہم لوگ درخت ہے. ہم لوگ کیا ہے؟ آپ لوگ پودے ہو. پودے کو جتنا کسان سینچائی کرے گا اتنا ہی پودا اچھا بنے گا، نہیں تو پودا شروع میں ہی مرجھا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا طلب العلم فریضۃ. ٹائم نہیں ہے، کاش ٹائم ہوتا نا پورے دن لگاتا آپ کے ساتھ. ہاں، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. فرض کیوں؟ مطلب کمپلسری ہے. کیا ہے؟ ضروری ہے، نہیں چھوٹتا بھائی، نہیں چھوٹتا. علم حاصل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. بیت الخلا میں داخل ہونے کا علم، بیت الخلا سے باہر نکلنے کا علم، لباس پہننے کا علم، سجدہ کرنے کا علم، اللہ کی توحید کا علم، ہر چیز کا علم، ماں باپ کی کیا احکامات ہیں، ماں باپ کی کیا فراہمی ہے، ہر چیز کا علم حاصل کرنا کیا ہے بھائی ہمارے اوپر. اور علم آپ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے، حدیث سے ملے گا. اور قرآن حدیث کہاں ملے گا؟ ہر ایک کے باپ تو پڑھا لکھا نہیں، ہر ایک کی ماں تو پڑھی لکھی، تو کہاں ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا حضرات کو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس درسگے کی اہمیت کو سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں عالموں کی اہمیت. میں ایک عالم ہوں اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یا یہ ہمارے زاہد صاحب عالم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، حافظی عالم میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایک عالم کی اہمیت کو سمجھنا. عالم کی اہمیت کو سمجھو گے آپ کے اندر علم آ جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ العلماء ورثۃ یہ معمولی نہیں ہے، یہ انبیاء کے وارث ہے. کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہے. یہ ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی آہ و بگت کرنا یہ تمہارے اوپر فرض ہے. کیا ہے؟ اور تمہاری اصلاح کرنا ان کے اوپر. اگر قاری بلال تم لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا ہے قیامت کے دن، سب سے آپ کو پتہ ہے حدیث یاد آ گیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جہنم میں سب سے پہلے عالم جائے گا. میں مولوی صاحب مراد باغ کا، یہ مولوی صاحب بمبڑ کا، یہ مولوی صاحب جلولو کا، مولوی صاحب سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. کیوں جائے گا؟ اگر اس نے تعاون علی البر والتقوی والا کا کام نہیں کیا ہوگا. تو یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اچھا. تو علم حاصل کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ مہربانی کرو ہاتھ جوڑ کے
اگر اسلام میں ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا نا، ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے ماں باپ سے، آپ خاص کر آپ والدین سے، بچوں سے یہ علم حاصل کرنا، یہ دین کا علم حاصل کرنا. اگر کامیابی چاہتے ہو نا، اگر چاہتے ہو نا کہ اسلام کی بول بالا ہو، اسلام کی ایک پہچان بنا رہے، خدا کی قسم تم ہماری کل کی مستقبل ہو، تم اس قوم کی فیوچر. کوئی نبی اتر کے آئے گا بھائی؟ آئے گا کوئی نبی؟ اللہ کے نبی نے کہا لا نبی ہے میرے بعد، لا نبی ہے بعد، میرے بعد کوئی نبی. اب نبی کی مشن کو کس نے سنبھالنا ہے؟ آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے. یہ جو ننھے منھے بچے ہیں نا میرے، یہ آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے. اور ان کو سنبھالنے کے لیے تقویت کس نے دینا ہے؟ آپ لوگوں نے. آپ جو والدین یہاں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ بزرگ، ہم نے، آپ بہن بیٹی ماؤں نے، آپ نے اس کو تقویت دینا ہے. سکول ایک دن نہ جائے تو ہم کتنا وبال مچاتے کہ نہیں مچاتے، لیکن درسگاہ ایک دن نہ جائے ہمیں ٹس سے، یہ غلط چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غلط چیز ہے. میں یہ بولتا ہوں کہ کھانا چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، کھانا چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن درسگاہ کبھی نہیں چھوڑنا. کیونکہ یہاں جب تک آپ دو زانوں بیٹھ کر استاد سے تعلیم حاصل نہیں کرو گے تب تک یہ امت کامیابی کی طرف نہیں بڑھے گی. ہمارے معاشرے کی اصلاح کس نے کرنا ہے بھائی؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے نا. زاہد صاحب کب تک رہیں گے؟ میں کب تک رہوں گا؟ آپ کا حافظ کب تک رہے گا؟ رہنا کل من علیہا، سب کو جانا ہے بھائی. آپ لوگوں نے سب، اس لیے مہربانی کر کے عذرائے انسانیت اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محب ہونے کے واسطے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو درسگاہ بھیجنے میں کنجوسی بالکل نہیں، کیونکہ یہ کل آپ کے اوزار ہے. آپ کو پتہ ہے، میں پہلے ہی بتا رہا تھا حضرات کو کہ والدین کا جو سب سے بہترین عمل صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ نیک اولاد ہوتا ہے. صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ نیک اولاد. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد جب بھی مصلی پہ آتا ہے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر آنسو کا قطرہ بہاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی، ہے نا؟ اللہم ارحم ابی، اللہم ارحم امی، اللہ میرے ماں پہ رحم کر، میرے باپ پہ رحم، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ جب انسان کا اٹھے گا، ماں باپ کا نام آپ کی زبان پہ آئے تو آپ کی دل کتنا روئے گا؟ روئے گی نہیں روئے گا؟ اس لیے ضروری ہے. پابندی کے ساتھ انشاءاللہ بھیجیں گے ہم سب بچوں کو. میں تو آپ کا یہ شرائط تھوڑا پڑھ رہا تھا، وقت زیادہ نہیں، پھر میں مولانا صاحب کو بھی دعوت دے دوں گا. یہ آپ کا شرائط پڑھ رہا تھا. اس شرائط میں جو آپ کے لکھے ہوئے شرائط ہے، سب سے پہلا شرط کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلی شرط کیا آپ کی اس میں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا. کفر کرنے والے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کافر. کیا بولتے ہیں؟ کافر. موہن کافر، موہن ٹنڈو کافر، رام کافر بولتے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کافر. تو نماز چھوڑنے والا کیا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہ میں اپنے گھر سے نہیں بول رہا ہوں، یہ بخاری شریف کا حدیث بتا رہا ہوں. کس کا؟ بخاری شریف کتاب الصلاۃ کھول کے دیکھیں گے آپ کو یہ حدیث ملے گا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے ایک وقت کا نماز چھوڑا اس نے کفر کیا. اور امام مسلم نے تو کمال ہی کر دیا. امام مسلم نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد اشرک. جس نے ایک وقت کا نماز چھوڑا اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. اور مشرک کی کبھی بخشش ہوگی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تمام گناہ کو معاف کر دے گا. بندہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر کے آئے گا، اللہ کہے گا جا میں نے معاف کر دیا. لیکن اللہ شرک کو رائے کے دانے کی برابر بھی نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی بابا کو پکارا ہوگا نا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہوگا نا، اللہ معاف نہیں کرے گا. ڈنکے کی چوٹ پہ بولو، کوئی برا مانتے مانے نا، کیا فرق پڑے گا بھائی؟ اپنے آخر تو سدھر جائے گا، آپ کی نہیں سدھر جائے گا. جو بات بولو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولو، دو نوک بولو، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھ کون رہا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہ اللہ حفاظت کی تو کرے گا. نہیں کرے گا بھائی تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ذرا ہاتھ کھڑا کرو، کون کون پڑھے گا؟ ذرا سب پڑھیں گے. آپ پڑھیں گے بیٹا؟ ابھی چھوٹا ہے.
انشاءاللہ پڑھیں گے, ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اب بیٹھو, ہاتھ نیچے کرو. اب نماز پڑھنے کے دو طریقے, نماز پڑھنے کے دو نہیں بہت سارے طریقے, نہیں صرف آپ کو ایک دو طریقے بتا. پہلا طریقہ کیا ہے کہ ظہر کا ٹائم آیا, ظہر کا ٹائم آیا بھیا, جب اذان دی 1 بجے, جب بھی اذان دی جس مسجد میں بھی, تو کیا کرو اسی ٹائم نماز پڑھو. مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد آ کر نماز, عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز کے نہیں اب تھوڑا دیر سے پڑھیں گے. جمع بین الصلاتین کا بہانہ مت لگاؤ, دو نماز کو ایک ساتھ پڑھیں گے, نہیں بہانہ مت لگاؤ. الصلاۃ لوقتها, اللہ کے نبی کیا فرمانا, الصلاۃ لوقتها, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, میں نے تم لوگوں کے اوپر نماز اس کی مقررہ وقت پہ فرض کیا ہے. ظہر کی نماز 1 سے 1:30 بجے کے بیچ میں تھا, تم نے جا کے 3 بجے پڑھا, ٹائم کا خیال رہا, اس لیے وقت پہ نماز پڑھو. کیا وقت پہ, ٹھیک ہے. اور نماز کو سمجھ کے پڑھو, نماز کو سمجھ کے پڑھو. جب میں اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا, میرا ہاتھ سینے پہ, میرا ہاتھ ناپ پہ, جہاں پہ بھی میرا ہاتھ ہے, میں نے اللہ اکبر کھڑا ہو گیا, تو میرے دماغ میں یہ ہونا چاہیے میں اس وقت خدا کی عدالت میں. کس کی عدالت میں, کس کی عدالت میں بھائی, اللہ کی عدالت میں. اور اس کی عدالت میں وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف میں کل کو لوٹ کے جانے والا ہوں, اس کی عدالت میں. اور جو ہمارا مالک ہے اس کی عدالت میں کتنی عاجزی سے کھڑا ہونا چاہیے. اب میں کھڑا ہوں بلال صاحب, اور میرے دماغ میں اپنے بزنس کا خیال آ رہا ہے, اپنی بیوی بچوں کا خیال آ رہا ہے, ہاں اپنے لوگوں کا خیال آ رہا ہے. نہ میرا قومہ صحیح ہے, نہ میرا قاعدہ صحیح ہے, میں رکوع سے سیدھے سجدے میں لینڈ کر رہا ہوں, کمر کو سیدھا نہیں کر رہا ہوں, ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں جھک رہا ہوں, کمر کو سیدھا نہیں کر رہا ہوں. تو میں نے کیا کیا, ٹھونکے مارا. کیا کیا آپ کو پتا ہے, ہم نے سنا ہے وہ آیت فوائل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم. سنا آپ لوگوں نے, بچوں نے سنا, نماز پڑھنے والوں کے لیے, آج تک سنا نا نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت. آج بول رہا فوائل للمصلین, وہ نماز پڑھنے والوں تمہارے لیے جہنم ہے. کیسے نماز پڑھنے والوں کے لیے, ایسے نماز پڑھنے جو ٹھونکے مارتا ہے, جو صحیح معنوں میں پہلے تو درسگاہ کے ہاتھ میں حافظ جی سے گزارش کروں گا, حافظ جی سورہ فاتحہ کی تمہیں ترجمہ پڑھا ہے, سورہ فاتحہ کا سمجھ کے پڑھے آپ لوگ, سمجھ کے ہے نا, سمجھ کے اگر بندہ نماز پڑھتے ہیں نا, خدا کی قسم اتنا سکون ملے گا نا آپ کو. آپ کو پتا ہے, میں ایک آخری ایک بات بتاؤں گا. آپ جب سجدے سے اٹھتا ہے, پہلے سجدے کیا پڑھتا ہے, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی بھی لگا سکتا ہے. پتہ ہے وہ دعا کیا, اللہم اغفر لی. تو ایک چھوٹی سی چیز لیکن بڑی بات, چھوٹی چیز بڑی بات. اللہم اغفر لی, اللہ میری مغفرت کر, اللہ میں بہت گناہ گار ہوں, میری مغفرت کر. وارحمنی, میرے اوپر, واہدنی, مجھے ہدایت دے دے, اور اللہ مجھے صحیح سلامت رکھ. اور ورزقنی, اللہ رزق کی کمی ہے, روزی کی کمی ہے, بے روزگار ہے, مجھے رزق دے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر یہ دعا آپ نے پڑھنا, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, روزی آسمان کو چیرتا ہو تمہارے پاس آئے گا. لیکن احتساب کے ساتھ پڑھے نا, احتساب کے ساتھ. تو نماز ہم نے کیسے پڑھنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان پڑھ تو نہیں ہے نا, ہم گوار تو نہیں ہے نا, ہم پڑھ سکتے ہیں. نماز نبوی اٹھا کر, صلاۃ الرسول اٹھا کر, نماز کی جو بھی کتابیں ہیں ہاں وہ اٹھا کر ہم پڑھ سکتے ہیں. کہاں کس طرح کیا پڑھنا ہے. تو نماز کو کیا کرو, نماز کو اس طرح پڑھو, صلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مسلم شریف کی روایت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا گیا. سمجھ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا بھائی, کس نے دیکھا, اصحاب رسول نے دیکھا, ٹھیک ہے. اور اصحاب رسول سے تابی سے تب تابی ہم تک آگے, بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ کی سنن میں بڑے ہو کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. تو نماز پڑھو نماز محمدی. کیا پڑھو, نماز, سمجھ گیا کیا, کون سا نماز پڑھو, نماز صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات, لباس وضاقت اور شرعی حدود کی رعایت لازمی ہے. آپ کے لباس صحیح ہونا چاہیے, انسان کو اس کی لباس سے پہچانا جاتا ہے. میرا نام بلال احمد ہے, میں کلین شیو کر کے سٹا پٹ آؤں گا, ہوں تو میں بلال, لیکن خدا کی نبی اللہ کے, آپ کو پتا ہے بعض جگہ اس داڑھی کو واجب کہا ہے. کیا
بعض جگہ اس داڑھی کو اللہ کے نبی کا کوئی دور ایسا آیا کہ جس دور میں اللہ کے نبی کی داڑھی نہیں تھی. ابو بکر کا کوئی دور ایسا آیا کہ ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھا. یہ داڑھی بعض علماء نے, عالم موجود ہے, علماء موجود ہیں یہاں پہ, بعض عالم نے اس کو واجب کہا. سمجھ رہا ہے؟ تو لباس آپ کا صحیح ہو, سنت کے مطابق ہو. اب پیجامہ جوتے کے نیچے جا رہا ہو, کیچڑ میں اور گندگی میں لت پت ہے, پھر بھی میں مسلمان, پھر بھی میں مسلمان ہوں. لباس میرا ایسا جیسے لوگ دیکھ کر بولے یہ امریکہ سے آیا, کوئی فارنر آیا. تنگ اور چست لباس پہننا عورت اور مرد دونوں کے لیے حرام. کیا ہے؟ تنگ اور چست لباس پہننا جس سے آپ کی خوبصورتی ظاہر ہو, جس سے آپ کی جسم ظاہر ہو, ٹرانسپیرنٹ جس میں آپ کی جسم دکھتا ہو, وہ لباس عورت اور مرد دونوں کے لیے کیا ہے؟ حرام. یہ جو شرائط ہے نا قرآن حدیث کے تحت آپ کی درجے کے زعما نے رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا لباس بہترین ہونا چاہیے, صاف شفاف. ٹھیک ہے, کیا ہونا چاہیے؟ صاف اور شفاف لباس ہونا چاہیے اور بہترین لباس ہونا چاہیے. اچھے لباس میں آ جائے. کس میں آ جائے بچوں؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے. اچھا, تیسرا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیلی آتا ہے. کیا ہے ڈیلی؟ دیکھو ناغا کریں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان کس کا ہے؟ حافظ جی کا نقصان ہے, آپ کا نقصان نہیں ہے. آپ کا نقصان ہے, حافظ جی کا نقصان. متوتر آ جاؤ, ڈیلی آ جاؤ, ریگولر آ جاؤ. برف آئے لیکن مدرسہ میں نے آنا ہے. کھانا چھوٹے لیکن درسگاہ میں نے آنا ہے. نیند کی قربانی دینا ہے, کوئی پریشانی نہیں, لیکن درسگاہ میں نے آنا ہے. یہ مصمم ارادہ کرو انشاءاللہ الرحمن. جب تک قرآن نہیں سیکھے گا تب تک جو ہے, جب تک حدیث کا علم نہیں سیکھے گا تب تک انشاءاللہ ہم لگاتار درسگاہ آئیں گے. ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, تیسری چیز جو ہے, جو بچہ 3 دن سے زیادہ رہے گا اس بچے کے خلاف کارروائی کی جائے گی اگر وہ اجازت لے کے نہیں آیا. اجازت لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, حافظ جی سے اجازت لے کے جانا ہے انشاءاللہ الرحمن. یہ والدین کے لیے بھی, یہ قانون والدین کے لیے بھی ہے نا حافظ جی؟ ہاں, یہ قانون والدین کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے بچہ کہیں جا رہے ہو تو 3 دن سے زیادہ اگر بنا اجازت کے آپ جائیں گے تو آپ کے اوپر جرمانہ عائد ہوگا. وہ جرمانہ آپ کے لیے دینا لازمی ہے. سمجھ گئے؟ یہ آپ کی مطلب فائدے کے لیے رکھا ہے. تیسری بات کہ کوئی بچہ اگر درسگاہ سے فرار ہوتا ہو اور پھر اس کے بعد نہیں آتا ہو, پھر بہت لمبے مدت کے بعد آتا ہو, تو اس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی. اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو انتظامیہ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے, 5 سال کی عمر کا کم سے کم ہونا جو ہے بچے کے لیے لازمی ہے. اور درسگاہ کے اندر بد کلامی نہیں ہونا چاہیے. قولوا للناس حسنا, قولوا للناس حسنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا رتبہ پتہ ہے کس کا دیا؟ کس چیز کا دیا؟ کہا انک لعلی خلق, آپ اخلاق کے سب سے بلند اور بڑے مرتبے پر فائز کون. تو یہی اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اخلاق ہم نے اپنے درجے میں سیکھنا ہے. بد کلامی نہیں کرنا, گندی باتیں زبان پر, بچوں گندی باتیں اچھی باتیں. ٹھیک ہے, کسی کو گالی دینا حرام ہے. گالی دینا کیا ہے بیٹا؟ حرام. شراب پئیں گے آپ لوگ؟ گندی بات ہے نا. سور کو گوشت کھائے گا نعوذ باللہ, حرام ہی نہیں کھا سکتا. اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا, حرام ہی نہیں کھا سکتا. اسی طرح گالی دینا بھی, بد کلامی کرنا بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ الرحمن. اچھا اور کیا درسگاہ میں بد کلامی. اچھا, داخلے کے وقت جو حضرات طالب علم کی سرپرستی قبول کرنے کا آئندہ طالب علم کے تمام معلومات انہیں سائٹ کی رجوع کیا جائے گا. اچھا, ایڈمیشن کے ٹائم میں جو بھی لے کر آتا ہے, آئندہ اگر بچے کی کوئی شکایت ہوتی ہے تو اسی کے پاس جائے گا, بھائی بچے کی یہ شکایت ہے, بچے کے اندر یہ کمزوری ہے, بچہ ریگولر نہیں آتا, کوئی بھی مسئلہ ہو درسگاہ کی اس سے, تو آپ لوگوں سے یہ رجوع کیا جائے گا, آپ کی انتظامیہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, پھر یہ آپ کا اقرار نامہ ہے انشاءاللہ. تو ان پر کریں گے انشاءاللہ, مانیں گے. پھر آخری بات میں پچھلی بار بھی بول کر گیا, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, سب پڑھیں گے بولو انشاءاللہ. اور چھوٹی سی گزارش, میرے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ, سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. زاہد صاحب سے میں گزارش کروں گا. ہاں, آپ پھر اس کے بعد دے دیں گے, پھر